کہتے شیر نے ایک دن نا ریچھ کو ساتھ لے لیا اور ساتھ لے لیا لومڑی کو. اس نے کہا اور شکار کر دے چلے. چلو جی, شیر کی مہربانی ذات لے لیا ہے, حالانکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے, وہ تو بادشاہ ہے. بادشاہ سلامت نے ساتھ لے لیا, شکار کیا 3 چیزوں کا. ایک شکار کیا خرگوش, ایک ہرن, ایک گائے. اب وہ شکار کر کے واپس آئے تو جو ریچھ تھا نا ذرا اکڑ اکڑ کے چلنے لگا کہ بادشاہ کے ساتھ میں بھی تھا, یعنی شکار میں میرا بھی حصہ. اور شیر بھی سمجھ گیا بات کو کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے, ایسا کہ میں نے تو ویسے ہی ساتھ لیا. وہ ریچھ صاحب بھی نا تگڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ہو میں ساتھ ہی تھا کہ اب بادشاہ نے تو ویسے ساتھ لیا تھا کہ چلو 2-4 آدمی مل کے. تو وہ پیر بارش شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو شیخ ہیں, آپ کے مرشد ہیں, آپ کو بلا بلا کے مشورے لیتے ہیں, کام لیتے ہیں, تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں. تو انہوں نے کہا ہیر ہس بولے تے وہ دی مہربانی, ورنہ وانجے تے لاڈ ہی لڈاونے نے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر اس نے مہربانی کر دی ہے تو اس میں میرا نہیں, ان کی نظر شفقت ہے. ہیر ہس بولے تے وہ دی مہربانی, انہوں نے مہربانی فرمائی ہے تو بڑی کرم نوازی ہے, ورنہ من آنم کے من دانم, جو میں ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے ہی نا, تو میں اس میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ. اس نے نا شیر نے بھانپ لیا, اس نے کہا کہ اس کے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے کہ شاید میں کو بلا ہوں, تبھی تو مجھے اسپیشل بادشاہ نے کہا کہ چاہے میرے ساتھ شکار کر دے, میں ہے کوئی میرے اندر بات. اللہ اکبر. اس نے نا آ گئے بیٹھ گئے. اس نے کہا اس سے بادشاہ نے کہ کیا کر میں, اب شکار تو ہو گیا ہے. اس کے اندر تو سودا سمایا ہوا تھا نا. اس نے کہا جی کرنا کیا ہے, بانٹ کے کھانا چاہیے, بانٹ کے کھانا چاہیے. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا اچھا تو مجھے کمزور سمجھتا ہے, میں جو چاہتا تھا کر سکتا تھا, میں نے تو عذرائے محبت تجھے عزت دی, ساتھ لے لی یار, تو بن کے ہی بیٹھ کے ہے. اس نے کہا اچھا بانٹ کے کھانا چاہیے. کہا بالکل. کہا چلو بانٹو. پھر کیسے بانٹنا ہے؟ ہرن کا اور بکرے کا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے, بلکہ ہرن کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے, لذیذ ہوتا ہے. اب اس نے تقسیم کیسی کی جی, اس نے چلاکی کرنی چاہیے. کہنے لگا جی تقسیم سیدھی سی ہے, آپ بڑے ہیں, گائے آپ کی, 3 جانوروں کا شکار ہوا نا, گائے, ہرن اور خرگوش. کہنے لگا آپ بڑے ہیں, گائے آپ کی, میں درمیانہ ہوں تو ہرن میرا, اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش ہے لومڑی کا. اس نے کہا تیرا پلا ہو جائے, کیسی تم نے تقسیم کی ہے. اس نے مارا پنجا اور ریچھ کو بھی مار دیا. اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے بھائی, تجھے تو ذرا موقع دیا ہے تو تو نے ہاتھ ہی وہاں ڈال لیا ہے جہاں بالکل تیرا بنتا ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا اچھا مر گیا. اب لومڑی بھی سنبھل کے بیٹھ گئی. لومڑی ذرا تیز ہے, چلاک ہے. تو مولا رومی علیہ الرحمہ کہتے ہیں, اور شیر کہنے لگا لومڑی سے چل تو تقسیم کر, تو تقسیم کر کیا کرنا چاہیے. تو کہنے لگی بادشاہ سلامت تقسیم بڑی سادی سی ہے, سویرے ناشتہ خرگوش کا کرے, دوپہر کو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ہرن تناول فرمائے, اور شام کو ذرا آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ گائے کھائیں. یہی تقسیم ہے. بڑا راضی ہوا شیر. اس نے کہا تو نے یہ تقسیم بڑی اچھی کی ہے, یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگی ریچھ کی موت سے سیکھی ہے. ابھی مرا ہے نا میرے سامنے, اس کی موت سے میں نے سیکھی ہے, اس لیے کہ اگر یہ تقسیم نہ کی تو مر میں بھی جاؤں گی. بات تو تفنن کی ہے, ظرافت کی ہے, لیکن ملا رومی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں دوسروں کی موت سے ہی سیکھ جا. حضرت عمر کا وصال ہوا, قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی. حضرت ابو دردہ نے نا یوں مٹی پکڑی ہوئی ہے, تو ایک ایک چلو کر کے مٹی ڈالتے ہیں نا, پہلے 3 چلو ڈالتے ہیں کہ چلو ہمارا بھی اس نیکی میں حصہ ہو جائے. تو مٹی ڈالنے کے لیے نا مٹی پکڑی ہوئی تھی. توجہ ہے آپ کی میری بات پر؟ کچھ مٹی کو لے کر کے جا رہے تھے حضرت ابو دردہ. مٹی لے کے جاتے حضرت سیدنا ابو دردہ حضرت عمر کی قبر پر ڈالنے کے لیے, یہ پکڑی ہاتھ میں, مٹی ڈالنے کا ارادہ کرتے تو واپس آ جاتے, پھر جاتے تو واپس آ جاتے, پھر جاتے. لوگوں نے کہا ابو دردہ ڈالتے کیوں لے؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے. کہنے لگے عزت کے اس کو ہے گراں پہ مٹی ڈال دوں, وقار کے اس بادشاہ پہ مٹی ڈال دوں. فرمانے لگے شہنشاہ کردار پر اس پر مٹی ڈال دوں. پھر میں مٹی پکڑی اور اپنے سر پہ ڈال لی. فرمانے لگے عمر تو مٹی کے قابل نہیں, مٹی کے قابل تو میں ہوں.
میں تھا جس پر مٹی پڑنی چاہیے تھی. اور آپ فرمانے لگے لوگوں سن لو, اگر عمر جیسے تقوی کے بادشاہ بھی رب نے اس زمین سے اٹھا لیے تو ہم بھی بچیں گے نہیں. ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اگر اتنے پاک باز لوگ اگر نیکی ہی دنیا میں رہنے کا سبب ہوتی تو یہ پاک لوگ ہمیشہ دنیا میں رہتے. پر میں اگر یہ چلے گئے تو چلے, ہم نے بھی جانا ہے. جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ جو دنیا دار رہتا ہے, مالدار رہتا ہے, حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے. فرماتے یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ, آج لے ان کی پناہ. اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے, حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں, اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا. دلیل دیتے ہیں, فرمایا انسان جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے, ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے. صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں. فرمایا وہ تو بے زبان ہے, اسے تو پتہ کوئی نہیں, پیش نظر ہے وہ نو بہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. فرمایا اسے کیا پتا, تم تو مکلف ہو شریعت کے, تمہیں اجازت نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے, فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. یہ نوٹ کر لیں میری بات. اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو, سورۃ فاتحہ پڑھو, درود شریف پڑھو, جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کر, ان کے وسیلے سے دعا مانگو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے, طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے. بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے. وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے, بس خاموش رہ, باادب رہ اور پیچھے رہ. تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والولا میں. فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا, قدم چومے, پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی. روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے. کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر, اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا, جیسے تو کہے گا ویسے ہی. ابن ماجہ میں موجود ہے, پر میں جو کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والاولا سے, تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی. تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں, خنجر پکڑے ہیں, دوڑے آئے, یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے. ذبح کرنے لگے تھے دوڑا آیا ہے. تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی, برسوں میں نے بڑی نوکری کی. صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے. حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں, تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا, تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں, میں مرنا نہیں چاہتا. نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں. انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ, نہیں ذبح کریں گے, خدمت کریں گے. حضور فرمانے لگے نہیں اب میرے پاس آیا ہے نا, اب میں نے واپس نہیں کرنا. آج ہو گیا ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں. حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے؟ یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بتاؤ کتنے, بتاؤ کتنے. انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا. حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار. 100 دینار دے دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. ان سے کہا تم جاؤ, وہ چلے گئے. حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا, فرمایا جا تو آزاد ہے.
حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا. اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی, کئی باتیں کی, پر میں ایک بات کرتا ہوں, کئی باتیں کی, ایک بات کی تو حضور رو پڑے. اونٹ چلا گیا, ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت, اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو, کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو, عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو, دولت کے پیچھے چھپتے ہو, تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو. فرمایا مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے. اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو, دروازے رسول پہ آؤ, نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو, حضور سے پیار کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو, رسول اللہ کی غلامی کرو. فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا, صحابہ کی محبت کا, بولیے صحابہ کی محبت کا پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی. اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں. دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی, حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں 2 آسمانوں میں. زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں, آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل. اعلیٰ حضرت کہنے لگی حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں, پھر کہہ لو نا شہنشاہ. تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی, غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی, اہل بیت کی بات کی, اولیاء کی بات کی, صوفیاء کی بات کی, دفاع کیا سب کا, سب کے شانوں میں لکھا, امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے. اعلیٰ حضرت نے طنز کرنے سے, تنقید کرنے سے, بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو ان پڑھ ہی سمجھتے ہیں. مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے, ان کو کیا پتہ دنیا داری کا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر 2 نمبر طریقے سے ہی مال کماتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں نا دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے. ہم ایک دوسرے سے پیار, ہم طنز کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں. فاضل بریلوی منع کرتے تھے. آپ فرماتے یہ طریقہ درست. ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی. عقل ہے نا جی, جہاں مرضی لے جاؤ. وہ کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ جی, نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے. جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی, خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے. جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی, خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے, نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے. ربنا اغفر لی والدیّ. فرمانے لگے ربے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ فرمانے لگے بڑا ہی بیوقوف ہے تو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے. فرمانے لگے جب تک حضور کا خیال آئے نہ نماز ہوتی ہی نہیں. جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز ہوتی ہی نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا قرآن میں واقعی الصلاۃ, نماز پڑھو.
یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی، یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھے تو کیسے پڑھے، تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے۔ اور پھر بڑی مزیدار بات، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا، اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں، اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں، جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے۔ تو وہ آریہ مذہب تھا، تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے، وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی، کلی کرنا یہ بھی۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں، فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا، اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض، تو منہ دھونا فرض ہے، آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت، کلی کری تو وہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت، تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا، ہاں تجھے کیا بتاؤ یہ بات کیا ہے، تو بیٹھ جا ہم سے سن، ہم تجھے بتاتے۔ اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے، یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں، یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں، منہ جالی نہ جائے، پہلے نا دیکھ لو۔ فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی، سنت بھی ادا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی، اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں۔ اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں۔ میرا پسندیدہ موضوع ہے اعلیٰ حضرت پہ بات کرنا۔ اب میں کون کون سی بات چھیڑوں اور کون کون سی چھوڑوں، آپ ذرا غور کریں۔ ان کو نا بات منوانی بھی آتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی دوسری اذان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے، سفر تھا، وہاں آپ کے 2 خلفاء تھے، باپ بیٹا، مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے، مفتی برہان اللہ کو ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ تھے۔ فاضل بریلوی جب وہاں پہنچے نا، عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچھے دار تقریر کر کے تو گزر جائے، عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہو، وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو، اسے پتا ہو کہ کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھانی ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، اگرچہ مدرسین کی بھی بڑی بات ہے لیکن ٹھہر ٹھہر کر طریقے سے پیار سے ہمارے بزرگ سمجھاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعے کی دوسری اذان کہاں پڑھنی چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے۔ آپ نے وہ فتویٰ دے دیا، وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی، وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں 40 سال سے ہو رہی ہے، کسی نے کہا 35 سال سے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا، دین علم سے آتا ہے، یعنی 40 سال تجربہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ عالم ہو گئے، دین کا تعلق تجربے سے وہ علم سے ہے۔ وہ بحث ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، آپ اس کو کچہری کہتے تھے، عدالت کہتی نہیں، تو کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے مقدمہ کرا دیا اعلیٰ حضرت، پرچہ کٹوا دیا جی مولانا نے فساد کرا دیا۔ اب وہ جج مسلمان تھا، اس نے ریڈ کر لیا، وہ جو نائب قاصد نہیں، وہ ادری جس کو کہتے ہیں آوازیں دیتا ہے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، وہ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا۔ آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی، وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے۔ جب باری آئی نا اعلیٰ حضرت کی تو جج صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے، مولانا کہتے ہیں اذان باہر پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے۔ اس نے کہا بھی بلاؤ مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان۔ وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جج کے سامنے، کانوں میں دونوں بالکل جج کے آواز دینی تھی نا باہر جا کے،
تو جج صاحب کے سامنے جج صاحب کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان حاضر ہو. اور جج کہنے لگا بیوقوف باہر جا کے کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں, یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے, وہ تو آیا ہوا ہے, باہر جا کے کہے جو نہیں آئے انہیں بھی پتا چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے, یہی تو وہ کہتے ہیں. وہ جج کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں, وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں. انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی, انہیں بات سمجھا. ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم ہی نہیں, تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے. سوچنے کی بات ہے نا بھائی, کوئی اختلاف نہیں, لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے, ہے کسی کا نقصان؟ عجیب فلسفہ ہے نا. میں سفر کرتا رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے ہیں, اس کو غیب ہے کدھر جانا کدھر نہیں جانا, لے جاتا ہے کہ نہیں, لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ, کس نے بتایا اسے؟ اس کی بات ماننا اسلام کے کفر. اللہ اکبر, الجھ گئی نا بات. پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ 5 گھنٹے 4 منٹ میں فلان جگہ پہنچ جائیں گے, تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے این ٹائم پہ. تو یہ بات ماننا اسلام کے کفر. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کا الٹرا ساؤنڈ ماننے والے, میپ کی باتیں ماننے والے, کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے, اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ اڑ جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو, جسے کوئی سائنسدان پڑھائے اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے. رحمان علم القرآن خلق الانسان. میں تم بات ہی نہیں مانتے. فاضل بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے, اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خزانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے. تو آپ نے ہر محاذ پر حضور کی شان بیان فرمائی, نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کی. آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ, صوفیاء, بزرگ, ان پر تنقید نہ کرو. ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا, محفل میں سرور نہیں آتا, ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے. سب سے اچھے ہم خود ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے, بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے, چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے. ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے. مہربانی فرمائیں. بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں. آپ فرماتے ہیں 2 بڑے زبردست قاری تھے. تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے 2 قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی, تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب, کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے. تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے. فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے, جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی. اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں, اور باہر نکل ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے, پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے. اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی, معتدل موسم تھا, نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی. قریب ایک جھیل تھی, کپڑے اتارے, تہمتیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے. ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے, موسم بھی معتدل تھا, بڑی گرمی بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا. ٹھٹھرنے لگے, پریشان ہو گئے, کانپنے لگے, جائیں تو کدھر جائیں, بڑے پریشان. اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا, کپڑے لے کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر. تو ٹھٹھر رہے, وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی, اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی. شیر کو آواز دی, کہنے لگے ادھر آئے نا. وہ آیا تو تھپکی دی. فاضل بریلوی نے حقوق والدین پہ لکھا, حقوق اولاد پہ لکھا, استاد کے حقوق پہ لکھا, شاگرد کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے پڑوسیوں کے حقوق پہ لکھا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا. اعلیٰ حضرت نے شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے, شرائط. فرمایا سب سے پہلے 4 شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا. پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے, جاہل کی بیعت جائز نہیں. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا, ظاہری طور پر شریعت کا پابند ہے,
تیسرے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے، باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے، سلسلہ اوپر تک صحیح چل رہا ہے۔ اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو، کسی شیخ کامل نے اسے اجازت بھی اپنی مرضی سے نہ باندھ کے بیٹھ گیا ہو کہ مجھے تویز مل گئے ہیں، یہ نہ ہو۔ فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پابندیاں لگائیں۔ کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ان کو قرآن نے مائیں کہا ہے، تو اگر اس ماں کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں؟ فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا، واجب ہے۔ آپ کو ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے ہاں جلسے پہ بلایا، جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے منہ تعویذ دے رہے تھے، آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آ گئے۔ وہ دوڑے پیچھے، کہنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے، ایسے چلے گئے۔ تو آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں؟ شریعت اسلامیہ کا خیال نہیں کر رہے، بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہو۔ وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا۔ فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے، پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارا اختلاف نہیں۔ ساری زندگی دین کی پہرے داری کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 150 سال پہلے کہا تھا کہ مسلمان اپنے بینک قائم کریں، اپنا سرمایہ۔ ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور، وہ 125 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناؤ، آپس میں مسلمان تجارت کریں۔ فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو، غریبوں کو وظائف دو، وہ سارے طریقے اپناؤ جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا۔ وہ زمانہ اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اعلیٰ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھائی، جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور معیار الگ ہے، بڑی محبت سے زندگی گزاری، اللہ سے بڑا ڈرتے تھے۔ سید ایوب علی رضوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا، کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی، آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا آ جاؤں گا۔ کہنے لگا میں یتیم ہوں، باپ میرا فوت ہو گیا، میرا بڑے دل کرتا ہے آپ سے محبت ہو گئی۔ فرمایا کب آؤں؟ اس نے کہا کل آ جانا۔ کیا کھلاؤ گے؟ تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی۔ کہنے لگا حضور میں لے آیا اور رات کو بھگاؤں گا، کل آپ کو کھلاؤں گا۔ آپ بیمار رہتے تھے، دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے۔ سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں؟ کہنے لگا لے آؤ۔ فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ 1000 کتاب کے مصنف، لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر، امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر، کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی۔ کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے، میری اماں ہے اور آپ عورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین پہ، اس کو کہتے ہیں لاجپال پیر۔ باہر بیٹھ گئے، وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں۔ آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں، آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، پر 1.5 روٹی کھائی۔ کھانے کے بعد کا جائیں، کہنے لگا نہیں میری اماں آگ جلا رہی ہے، چائے پی کے جانا۔ وہ چائے آئی، جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور یہاں بیٹھنے، فرمایا جاؤ کام کرو، دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے۔ واپس آئے تو کچھ چہرے پہ کمزوری کے آثار تھے، کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی۔ سید صاحب کہنے لگے حضور آپ نے کیا کیا، بیمار ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے ایوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، پر تو نے دیکھا نہیں یتیم کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے، کتنا راضی ہو گیا اس کا دل، کتنا وہ خوش ہوا ہے۔ اور فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی بھی راضی ہوتا ہے۔ بڑی پرہیزگاری والی زندگی گزاری۔ 3 باتیں ان کی زندگی کا اصول تھا۔ ایک فرماتے تھے تمسک بالدین کرو، مضبوطی کے ساتھ دین کو پکڑ لو۔ اور دوسرا فرماتے تھے جو اللہ رسول کے دشمن ہیں ان سے ہمیشہ بچو، جو ذرا بھی کہیں بے ادبی کرے اس سے پرہیز کرو۔ اور تیسرے نمبر پہ فرماتے تھے اگر سکھی جینا چاہتے ہو تو عشق رسول میں جینا سیکھو، ورنہ دنیا سے تو پیار ہو ہی جائے گا، دولت سے تو ہو ہی جائے گا، محبوب سے کرو گے تو زندگی سکھی ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ان کے فیضان سے فیض یاب فرمائے۔ سنو، وہ آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ 70 صحابہ تھے اور ایک دودھ کا پیالہ تھا، تو حضور نے 70 کو پلایا تو 71ویں نمبر پر پیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میں اللہ کا رسول ہو کے 70 غلاموں کا جھوٹا پیتا ہوں
تو بتا تیرا یہ بخاری مسلم ہے. لیکن اب ہماری نفاست پسندیوں کے رنگ بھی نہ لے ہیں نا. انہیں روٹی کھا لی ہے. اور اکثر اگر آپ ناراض نہ ہو تو بات کرنی پڑتی ہے, جب سامنے آ جاتی ہے تو کرنی پڑتی ہے. امیر کا جھوٹا ہو تو پھر خیر ہے, اگر غریب کا ہو تو جی اے چور صاحب تو پیے اور دے دیو تو یہ ماڑے دا ہاتھ لگ گیا کہ تو کے لیا. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اس کا مطلب ہے نفاستیں بھی ہم دولتوں سے آئیں گی, دولت سے آئے گی معاذ اللہ. سن بہرحال عنوان نہیں, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, بخاری مسلم ہے. کہتے جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا, غربت بڑی تھی, قحط بڑا تھا, صحابہ پریشان تھے, 2-2 3 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے. میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا, زوجہ سے کہا بھلی مانس کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جو ہے. تو میں نے کہا پیسو گی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2-3. 4 بن جائیں گی. کہنے لگے سالن. تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3-4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا. کہتے میں نے اسے ذبح کیا, بیوی سے کہا تو جاؤ پیس. کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی خدمت میں. زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کے سارے نہ آئے. جس طرح لیڈروں کے کھانے اندر ہوتے ہیں علیحدہ, اور جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا سویر سے انہیں ڈبہ ملتا ہے, لیکن وہ پھر بھی نعرے لگاتے ہی رہتے ہیں. مجھ پہ الزام لگنے لگا ہے کہ آپ سیاست دانوں کو ہر جمعے میں رگڑا دیتے ہیں. تو میں کہنا انہوں صحیح کر چھوڑو, پھر اسی مڑ جانے یا انواع کو سیانے ہو جائیں. یہ سیانے نہیں ہو رہے, ہمیں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. شعر کہہ دیتا ہوں کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا. انہوں نے نہ کدی پوچھا جی, سانو یا کہہ دے چپ رہو. لیکن بھائی یہ اس ممبر کا تقاضا ہے, میرے امام اعظم کا فتویٰ ہے, جو عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کا خطبہ نہ دے. وہ جو رٹی رٹائی باتیں ہم سے نہیں ہوتی, اس لیے کہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حق بات انشاءاللہ ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. وہ بات صاف ستھری ہے. اگر کوئی بات ایسی ہوگی تو وہ بات, اگر غوث پاک اپنے خطبہ جمعہ کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ میں ظالموں کو حکمران نہیں بننے دوں گا, تو ہم تو ان کے نوکر ہیں نا. پھر ہم قادری کیسے ہوئے اگر غوث پاک کے طریقے پہ عمل ہی نہ کریں تو؟ اس لیے مہربانی کریں, ہمیں کوئی شخص ایسا مشورہ نہ دے. بلکہ کئی دفعہ ظلم ہوتا ہے, جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو اور تیز ہونے دل کرتا ہے. اس لیے مہربانی کریں ایسی کوئی مشاورت نہ کریں. بالکل جو غلط بات کرے گا اس پہ ہم بولیں گے, اور آہستہ آہستہ نہیں, کھل کھلا کے بولیں گے, بالکل بولیں گے. اس لیے کہ اللہ نے زبان دی ہے, وہ کسی وڈیرے کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے نہیں دی, وہ رسول اللہ کے ترانے پڑھنے کے لیے دی ہے. ترانے پڑھنے, اگر حضرت بلال رسیوں میں بند ہو کے اور ابو لہب اور عتبہ اتیبہ اور عبداللہ بن جدان اور امیہ بن خلف جیسے لوگوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نہیں بات جو سچی ہے وہ کی جائے گی, تو ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے, بیگانے بھی ناخوش, میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن, میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلہ مسجد ہوں میں توحید کا فرزند. اس لیے کوئی شخص اس نہ سمجھے. ہاں یہ بات علیحدہ ہے کہ ہمارا سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں, ہمارا ایجنڈا رسول اللہ کی نوکری ہے صلی اللہ علیہ. سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں. اللہ کے فضل کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے, وہ بات علیحدہ ہے. بہرحال عام دام برسر مطلب, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زوجہ نے کہا کان میں کہنا. میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2-4 بندوں کی روٹی ہے, آ جائے کھانا کھا لے. وہ والا رنگ نہیں تھا نا کہ لیڈروں کا کھانا اور کارکنوں کا کھانا چلو اور گل کر لینے. پیران دی یخنی تے روٹیاں پہ ہو کے کہندے حضرت جی بیمار نے تے مرید لنگر کھانے تے شفا ہے. تے میں کہا تم ہی کھا مار, تینوں بھی شفا ہو جائے گی. تو اپنے لیے تے چوری پکائی اندر. یہ رنگ وہاں نہیں تھا. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان میں کہا حضور 4-5 بندوں کی روٹی ہے. حضور باہر نکلے خندق سے, باہر نکل کے فرمایا چلو بھائی سارے, جابر نے کھانا پکایا ہمارا. حضرت جابر کہتا میں نے دوڑ لگائی, گھر آ گیا, اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے, حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے. تو کہتی تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4-5 بندوں کا ہے. حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو, کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا, دوسرے نے سنا بھی نہیں.
وہ تو حضور نے کہا سارے چلو. تو کہتے ہیں زوجہ مجھے تسلی دینے لگی, کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے, جو آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے. کیا کام مولانا حسن رضا نے قلم توڑ دیے. کہنے لگے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, ارے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو, دل میں ہو یاد تیری کوچائے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کہتے حضور آئے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کے, اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا, پہلے آٹا میرے پاس لاؤ, اور چولہے سے کھانا نہ اتارنا, مجھے لے جاؤ. کہتے میں نے سالن بھی پیش کیا, روٹیاں بھی. حضور نے تھوڑا سا لعاب دہن آٹے میں ڈال دیا, لعاب دہن, تھوڑا سا لعاب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا. فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ, میرا جھوٹا ہو گیا, اب نکالتے جاؤ. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں 1400 بندے نے کھایا, ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر سے آئی, اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی, سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا. کہتے ہیں سارے سیر ہو کے کھا لیا, تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو. مجھے فرمانے لگے اب تو بھی کھا, آ جا بچے بھی بلا. کہتے سب نے کھایا. حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ, پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے, ذرا دیکھنا سالن پہلے زیادہ تھا کہ اب زیادہ ہے. تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے, میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے. تو حضور کے وجود سے جو چیز لگ جائے تو اسے قیمتی نہیں سمجھتا. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا ہے, یا ہمیں سمجھا لے یا پھر ہم تجھے سمجھائیں, صحیح تینوں سمجھائیے تو صحیح کر کے سمجھائیے. ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہو, اتنا غلط نظریہ, اس کا غلط ہو. میں نا غار سور پہ چڑھنے لگا تو مجھے وہاں ایک نیچے صاحب مل گئے, کہنے لگے کہ لین چلے ہو. میں کہا تینوں اسی اتھوں بھی نہیں پوچھ کے آیا جدو کرو آئے ہیں, اتھوں بھی نہیں تینوں پوچھنا بے لیا, تو غلط فہمی دا شکار ہے. کہنے لگا وہ تو حضور تو کام سے گئے تھے, آپ کو کیا کام ہے. میں کہا ایسے لئے ٹائم نہیں تیرے نہ گل کرن دا, اس وجہ سے کہ سانوں تے غار سور پہ یاد ہوں دی ہے. واپس آ گئے, عام آدمی تھا, خیر وہ کہیں سے آیا ہوا تھا, اردو بولتا تھا. تو میں ایک عمرہ کرنے کے لیے جارانہ سے واپس آیا تو طواف ہم کر رہے تھے, وہ بھی مجھے نظر آ گیا دوڑتا ہوا. میں انہوں باز مار لی, میں کیا حضرت حاضرہ تے پانیاں سے دوڑیا سان تے تو کا تو چھالا ماری پھر دے, او پیائی کولر تے جا پی رام کر جا کے. کہندے نہیں انہوں دی ادا تے ادا کرنی ہے. تو میں کہا اگر تو حضرت حاجرہ دی ادا کرنی تے اسی حضرت ابو بکر صدیق دی ادا کرنی ہے. عجیب آدمی ہے بھائی تو, عجیب بات ہے. لوگوں کا فلسفہ اپنا اپنا, اور پھر پکڑے ہم کہ اس بندے کو جو جواب نہ دے سکے. ایسا نہ کرو, یہ زیادتی ہے, امت کو اکٹھا کرو. اتفاق, یہ مجھ سے سوال کئی جمعے سے ہو رہا تھا. میں اصل میں نا ان موضوعات کو چھیڑتا نہیں, میری طبیعت اور ہے, لیکن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب نہیں آتا. یہ سوال اٹھا تھا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں جواب اللہ کے فضل سے, اللہ کے فضل سے. یہ قرآن مجید پڑھا ہے, یہ مسجد ہے, یہ جمعے کا دن ہے. ہم بات صرف وہ کرتے ہیں جس میں ضمیر اجازت دیتا ہے, اس لیے کہ سدا تو نہیں نہ رہنا, پتہ نہیں صبح اٹھ سو کے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا, تو کون کو گمراہ کر کے دین کے نام پہ جانا کدھر ہے. اس لیے بھائی خیال ہوتا ہے کہ تم لوگوں کو خراب نہ کرو, ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے, لیکن یہ ظلم کرتے ہو جب چھیڑو گے کسی کو تو پھر تو اس کا حق بنتا ہے نا وہ بولے. پھر چھیڑا جاتا ہے. تھوڑے دن ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کا سارا گھر گرا دیا, بلڈوزر چلا دیا. کہنے لگے یہاں لوگ آتے ہیں تو شرک ہوتا ہے. اور میں نے کہا جہاں اللہ کریم نے توحید پھیلانے کے لیے رسول کو بھیجا, 4 سال جہاں نبی پاک رہے, وہاں کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ کس طرح کی تو بات کرتا ہے. بہرحال جہاں میرے نبی پاک بیٹھ جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی. اس جگہ کو چومنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ پہ سجدہ کرنا مسلمان کا ایمان ہے, اس جگہ بیٹھ کے تبرک حاصل کرنا یہ مسلمان کا. میں تو پہلی دفعہ ریاض الجنت میں داخل ہوا تو میرے ساتھی کہنے لگے کیا ہوا؟ میں کہا ادھر آؤ, لوکاں نو اگے جا کے ملنی, سانو ایتھے ہی لب گئی گے. روضہ تم من ریاض الجنہ, 12 حدیث لکھی ہے. حضور نے فرمایا جو یہاں آ گیا وہ جنت میں آ گیا. یہ ہے ارض جنت, یہ طیبہ کی زمین ہے, جنت بھی یہی, مال کے جنت بھی یہی ہے. ایک بات اور کرنی ہے, بڑی ضروری ہے, میری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اس کو بھی ضرور کرنا چاہتا ہوں. سن لیں, محمود غزنوی نا گزر رہے تھے, یہ آپ نے نا میری طرف دیکھنا ہے, یہ بات سنتے ادھر دیکھو, خاص اہم مسئلہ ہے, اس پر بڑا ضروری ہے آپ کا متوجہ رہنا. محمود غزنوی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کرتا تھا ہمیشہ کہ میں واقعی سبکت گین بادشاہ کا بیٹا ہوں یا معاذ اللہ میرا باپ کوئی اور ہے.
اور ایک خیال مجھے آتا تھا کہ قیامت واقعی قائم ہوگی، شک رہتا. اور تیسرا میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ مولوی بیچارے کمزور سے ہوتے ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو یہ واقعی حدیث سچی ہے یا مولویوں نے اپنی شان کے لیے بنا لی ہے؟ کہتے شک تھے تین، میں کہتا نہیں تھا کسی سے، پر دل میں رہتے تھے. تو ایک دن میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، تو دین کا ایک طالب علم نے ایک کونے میں بیٹھ کے تھڑے پہ پھٹے پہ بیٹھ کے نا سبق یاد کر رہا تھا. اسے جب سبق بھول جاتا نا تو ایک ہندو کھتری کی دکان تھی، اس کے اندر چراغ جل رہا تھا اور ایک چھوٹا سا روشن دان تھا، اینٹ نکلی ہوئی تھی، وہاں سے نا ایک کرن باہر آ رہی تھی روشنی کی. تو وہ طالب علم جب سبق بھول جاتا تو کتاب روشنی کے آگے کرتا، عبارت دیکھتا، پھر کونے میں جا کے یاد کرتا. محمود کہتے مجھے بچے کا ذوق بڑا اچھا لگا، میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بچے تم لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگا میں یتیم ہوں اور رسول اللہ کا دین پڑھنا میرا شوق ہے، مدرسے میں پڑھتا ہوں پر غربت ہے، لالٹین نہیں. کہتے میں نے اسے تھپکی بھی دی اور لالٹین بھی دی. میں نے اسے کہا 2 سپاہیوں کی ڈیوٹی لگائی، جب تیل ختم ہو جائے تم نے تیل پہنچانا ہے. محمود کہتے زندگی میں بڑی نیکیاں کی تھی پر اتنا سکون آج ملا پہلے کبھی نہیں ملا تھا. کہتے عشاء کی نماز پڑھی تو دل میرا ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھار، پھولوں کی سیج پہ میں سویا. کہتے ہیں آج تو میرے نصیب ہی جاگ گئے، نصیب ہی جاگ گئے. کہتے ہیں سارا شہر ایسے جیسے پھولوں کی طرح مہک رہا ہے. کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں میرے رسول تشریف لے آئے، خواب میری وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. اور کسی شخص نے کہا تھا چڑ ہویا مینوں ترلے لیندیاں کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہتے ہیں حضور آئے خواب میں، ایک جملہ حضور نے کہا، ایک جملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک، اور میرے تینوں سوالوں کے جواب دے دیے. ذرا دل کے کانوں سے سننا. کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی کہ قیامت قائم ہوگی، مجھے سمجھ آ گئی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. 101 حافظ شہید ہو گیا، 101 پھول جیسے بچے. اور جب اتحادی فوج کا، افغان اور امریکی فوج کا جب بم گرا نا تو حافظوں کے ہاتھوں میں سندیں تھیں اور ان پر لکھا تھا کہ انہوں نے قرآن پورا پڑھ لیا ہے. ان کے ہاتھوں میں نا ان کے سروں سفید رنگ کی پگڑیاں تھیں. خبر یہ تھی کہ یہ آج رسول اللہ کے دین کے قرآن کے حافظ ہو گئے. نہ کسی نے کوئی ملی ترانہ پڑھا ہے، نہ بریکنگ نیوز رہی ہے. پشاور میں ایک سکول پہ حملہ ہوا تھا، وہ بھی پٹھانوں کے بچے تھے، یہ بھی پٹھانوں کے. فرق کیا ہے؟ میں مدرسے کا طالب علم ہوں، مجھے آج بتائے سارا معاشرہ کہ اگر میتھمیٹک پڑھنے والے مدرسے پہ حملہ ہو تو ملی ترانے بنے اور میڈیا چیخے، فوج حرکت میں آئے، اور اگر قرآن پڑھنے والا 101 شہید ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں. میں نے پرسوں کہا تھا کسی کا ایک شعر، میں نے وہ کہا تھا بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو، بھیج خدا عیسیٰ کو اب نازل کر دے مہندی کو. آ دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے. کوئی نہیں بولا. 17 جنازے کشمیر کے ایک دن اٹھے، 17. امریکہ کا کتا بھی مر جائے تو اسلامی ملکوں کے وزیر اعظم پہنچ جاتے ہیں کہ وہ کہیں دہشت گردوں نے تو نہیں مار دیا. مجھے کو بتائے تو صحیح، کشمیری دہشت گرد ہے، افغانستان والے دہشت گرد ہیں، سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے اس نے قرآن پڑھنے والوں پہ حملہ کیا ہے. اور مجھے شکوہ ہے اپنے میڈیا سے بھی، مجھے شکوہ ہے ان سب اداروں سے جو اس کو ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا، تڑپ کر بولے تھے ہم جب بچوں پہ حملہ ہوا. میری ریکارڈنگ آپ اٹھا کے دیکھیں، اتنی سخت تقریر شاید ہم نے کبھی نہ کی ہو. لیکن حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں، حافظ اگر کٹ جائیں تو کوئی پرواہ نہیں.
یہ بچے ہمارے پاس قرآن مجید یاد کرتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھے ان کا درد کیا ہے، ہم سے کوئی پوچھے ان کی تکلیف کیا ہے۔ وہ حافظ جتنے 4 سال لگا کے ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پورا قرآن یاد کیا، ایک ٹانگ پہ، اور جس دن اس کا مکمل ہوا تم نے بمب سے اس کی بوٹیاں بکھیر دیں۔ امریکہ ٹوٹنے والا ہے، لیکن ہمیں اس کے ٹوٹنے سے زیادہ افسوس نہیں، ہمیں ان پہ زیادہ افسوس ہے جو ظالم اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں، جو مسلمان کہلا کے اس کے اتحادی بنے ہوئے ہیں۔ تم نے رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ یاد رکھنا یہ طالب علم میرے نبی کے دین کے وارث ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے 70 آدمی ساری رات کھڑے رہ کے عبادت کریں، ایک عالم عشاء پڑھ کے سوئے، فجر کے وقت اٹھے، پھر بھی اللہ رسول کی نظر میں عالم کی زیادہ قدر ہے۔ امریکہ کو خدشہ ہے علماء سے، وہ ڈرتا ہے رسول اللہ کا نام لینے والوں سے، لیکن ہم انہیں بتائیں گے میں نے تہیہ کیا ہے، میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، پر میں نے تہیہ کیا ذاتی طور پر کہ اگر ہم 40 بچوں کو قرآن مجید یاد کراتے تھے تو اب ہم 100 بچوں کو کرائیں گے، جو 100 کو کراتا تھا اب 200 کو کرائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ان ایک ایک بچوں کی شہادت کے عوض ہم سینکڑوں بچوں کو قرآن مجید یاد کرائیں گے، اور تمہیں بتائیں گے یہ مصطفیٰ کا دین ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ مدارس پہلے بھی حکومتیں نہیں چلاتی، یہ رسول اللہ کے نوکر چلاتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ چلتے رہیں گے، یہ مہکتے رہیں گے، یہ پھولتے رہیں گے، اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔